بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طارق ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل TMO نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں۔ بہت امپورٹنٹ خبریں ہیں آج آپ کے لیے۔ پاکستان میں ایک مزاحیہ تھیٹر سجایا گیا تھا چند مہینے پہلے، جس کے مین کریکٹرز تھے شہباز شریف، زرداری، حمزہ شہباز، مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان صاحب۔ اب وہ جو تھیٹر ہے، اس کی جو فلم ہے وہ ایک مزاحیہ پارٹ میں شامل ہو چکی ہے، یعنی کہ تھیٹر کی جو فلم ہے جو پکچرائز کی گئی تھی اس کا اب اینڈ ہونے والا ہے، لیکن جو اس کا اینڈ ہے وہ اب دیکھتے ہیں کہ جس نے یہ اسکرپٹ لکھا ہے اس کا اینڈ اس نے کیسے تیار کیا ہے۔ فی الحال تو انٹرسٹنگ تھیٹر چلا ہوا ہے۔ ناجائز مقدمات، اینٹی ٹیرر ایکٹ کے تحت جو ہے نا دہشت گردی کے پرچے، اور یہ وہی اسی تھیٹر کا جو ہے نا ایک حصہ ہے، یعنی کہ ناچ گانا ہے۔ اب اس ناچ گانے کا عالمی میڈیا نے اور اقوام متحدہ نے نوٹس لے لیا ہے۔ اس کی بھی جو جنہوں نے اسکرپٹ لکھا ہے اس تھیٹر کا، اس کو تکلیف ہے کہ ہاں جی، ہم نے جو یہ اسکرپٹ لکھا ہے جو پاکستان اور پاکستانی عوام کے خلاف ہے، اس کا نوٹس عوامی بین الاقوامی میڈیا نے، ہیومن رائٹس فورم نے یا اقوام متحدہ نے کیوں اٹھایا ہے کہ ہاں جی یہ عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں۔ پاکستان ایک بہت بڑی اسٹیٹ ہے، ایٹمی نیوکلیئر پاور ہے، اس میں جو بھی آپ کریں گے غیر قانونی طور پر اس پہ کوئی بھی بات نہیں کرے گا۔ پاکستان ایک مسلم ملک ہے، کیا کوئی اور مسلم ملک نہیں ہے؟ کیا کسی اور یہودی ملک میں انسانیت ختم ہو چکی ہے؟ اب وہ پاکستان میں ہونے والے غیر قانونی یا ناجائز مقدمات پر اگر بول رہے ہیں، ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت جو پاکستانی ٹیم کا کپتان رہا ہے، جس نے ورلڈ کپ جیتا ہے، جو عوام کے دلوں پر راج کرتا ہے، اس کے خلاف اگر آپ ناجائز مقدمات کریں گے، تنقید پر دہشت گردی کے مقدمے دائر کریں گے، تو پاکستانی عوام تو جاگ گئی ہے نا، پاکستانی عوام تو بولے گی ہی، لیکن عالمی میڈیا بھی بول رہا ہے اس پر۔ اس نے دیکھا ہے کہ ایک ایسا لیڈر جس کے ساتھ عوام کھڑی ہو گیا، پاکستان کی 22 کروڑ عوام، انہوں نے محسوس کیا ہے کہ ضرور وہ شخص ایک بہترین لیڈر ہے پاکستانی قوم کا۔ آپ نے اقتدار سے نکالا اور یہ ایک میچ ہو رہا ہے، اور یہ انوکھا میچ ہے۔ اس میچ میں ایک ٹیم کا صرف ایک کھلاڑی ہے، وہ بیٹنگ بھی کر رہا ہے، بولنگ بھی کر رہا ہے، کلاسیکل شاٹس بھی کھیل رہا ہے، ہٹنگ بھی کر رہا ہے، چھکے چوکے بھی مار رہا ہے۔ دوسری طرف کی جو ٹیم ہے اس کے 13 کھلاڑی ہیں، کما امپائر 13 کھلاڑی اور ان کے ساتھ 14واں امپائر، وہ عمران خان کے اگینسٹ، یعنی ایک کھلاڑی کے اگینسٹ کھیل رہا ہے، لیکن عمران خان ہاری پڑ رہا ہے۔ عمران خان ان کو ہرانے کے بالکل قریب ہے۔ سیاسی موت تو مر ہی چکے ہیں، اخلاقیات بھی مر چکی ہیں، کچھ باقی نہیں بچا۔ اس لیے اب ناجائز غیر قانونی طور پر جو ہے نا اس پر مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں، تنقید پر بھی مقدمے، بیانات، میڈیا پر پابندی، لائیو کوریج پر پابندی، اس پر عالمی میڈیا۔ اور ایک بات سننے میں آئی ہے کہ اقوام متحدہ میں رجب طیب اردگان صاحب نے عمران خان کے حمایت میں جو ہے نا بولنے پر جنرل سیکریٹری کو جو ہے نا مجبور کیا ہے۔ سیاسی مخالف بھی ہوتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، لیکن کیا آپ اس کو دبانے کے لیے دہشت گردی کے مقدمے قائم کریں گے؟ چوری کے توشہ خانہ خارج ہو چکا ہے۔ آپ کی اخلاقیات یہ ہیں، آپ کوئی بھی سٹیپ اٹھانے سے پہلے نہ آپ تحقیقات کرتے ہیں، نہ اس کی چھان بین کرتے ہیں، نہ قانونی طور پر رائے لیتے ہیں اس کی۔ آپ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یہ جو ہم سٹیپ اٹھا رہے ہیں یہ قانونی طور پر لیگلی طور پر اس کا کیا ہم پر ایفیکٹ پڑے گا۔
نہ سینس ہے آپ لوگوں میں، نہ عقل ہے، نہ شعور ہے۔ توشہ خانہ خارج ہو چکا، فارن فنڈنگ خارج ہو چکا، ممنوعہ فنڈنگ جو الیکشن کمشنر صاحب نے کیا ہے وہ بھی خارج ہو جائے گی۔ تو یہ تھیٹر جو چل رہا ہے، تھیٹر کے جو مین کریکٹرز ہیں ان کی یہ فلم بھی فلاپ ہوگی، اور جس نے سکرپٹ لکھا ہے وہ بھی فلاپ ہوگا۔ تو شہباز گل صاحب کا پیغام آیا ہے عمران ریاض خان کو، ایک تیسرے بندے نے پیغام دیا ہے کہ ایک بندہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ جو بندہ تھا وہ شہباز گل کا رشتہ دار تھا، تو اس نے بتایا کہ ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ جو 4 USBs برآمد ہوئی ہیں شہباز گل کے کمرے سے، 2 USBs کو وہ آن کرتے ہیں شہباز گل کے، یہ 2 USBs میری ہیں، 2 کا مجھے علم نہیں ہے۔ جس کو وہ آن بھی کرتے ہیں، شہباز گل صاحب کے تحفظات ہیں کہ ان میں کچھ ڈالا جا سکتا ہے مواد جس پر مزید مقدمات قائم کیے جا سکتے ہیں۔ اور شہباز گل صاحب نے جنسی زیادتی کو بھی آن کیا ہے، یعنی کہ میرے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے، کیونکہ یہ عمران خان صاحب نے پوچھا تھا، اور شہباز گل صاحب نے جواب دیا کہ یس اٹس ٹرو۔ اور ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ جنسی زیادتی کیا ہے۔ جنسی زیادتی وہ ہے، میں آپ کو جو ہے نا ایک خفیہ کوڈ ورڈ میں بتا دیتا ہوں۔ جنسی زیادتی وہ نہیں ہے کہ جس طرح کا آپ سوچتے ہیں کہ ہاں جی ریپ ہوا، ریپ نہیں ہوا۔ جنسی زیادتی یہ ہے کہ آپ اگر ملزم یا مجرم کی مرضی کے خلاف آپ اس کے کپڑے اتارتے ہیں، اس کو برہنہ کرتے ہیں، یا اس کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں اس کو جو ہے نا ٹارچر کرتے ہیں، تو یہ بھی جنسی زیادتی میں آتا ہے۔ تو یہ آپ کو میں کلیئر کر دیتا ہوں، یہ کلیئر ہو گیا آپ کو کہ جنسی زیادتی وہ والی نہیں ہے جو کچھ لوگ سوچتے ہیں۔ سیٹلائٹ فون پر جو ہے نا، یہ میں پچھلے بھی لوگ میں بھی بتا چکا ہوں، جو سیٹلائٹ فون برآمد ہوا ہے، ایک تو عمران خان صاحب جب جلسہ کرتے ہیں یا دھرنا کرتے ہیں تو ان کے آس پاس جو ہے نا وہ جیمر لگا دیے جاتے ہیں، یعنی کہ جو فون کے سگنلز ہیں یا انٹرنیٹ وہ بالکل بند ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے وہ اکثر سیاسی پارٹیز وائرلیس جو ہے نا سیٹ یوز کرتے ہیں۔ اگر آپ سیلابی صورتحال میں کسی علاقے میں جاتے ہیں جہاں آپ کو نیٹ میسر نہیں ہوتا یا اس کی جو سگنل رینج میسر نہیں ہوتی، تو وہاں سیٹلائٹ فونز استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ اکثر جو ہے نا سیاسی پارٹیز، عام بندہ استعمال نہیں کر سکتا، سیاسی پارٹیز استعمال کرتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی سیٹلائٹ فون ہو جو عام طور پر جلسوں میں یا دھرنوں میں استعمال ہوتا تھا۔ بہرحال رانا ثناء اللہ نے یہ واضح کیا ہے کہ اس کا جو فرانزک ہوگا اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کن کن ممالک سے ان کے رابطے تھے یا کن کن لوگوں سے خفیہ طور پر بات کرتے تھے۔ امید تو یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی اس میں، لیکن کچھ مل ملا کے کچھ جوڑ جڑا کے نا وہ ہو سکتا ہے کہ کر دیا جائے، سسٹم بنا دیا جائے مزید مقدمات قائم کرنے کے لیے۔ کیونکہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی بھی PTI کارکن کو اگر گرفتار کیا جائے تو اس کو لمبے عرصے تک جو ہے نا قید میں رکھا جائے، ٹارچر کیا جائے، تشدد کا نشانہ بنایا جائے، تاکہ پارٹی جو ہے نا آہستہ آہستہ ٹوٹ جائے۔ یہ اپنے خلاف کوئی بھی مخالف نہیں دیکھنا چاہتے، یہ چاہتے ہیں کہ ہم 2-3 پارٹیاں رہیں اور وہی پرانا جو سسٹم تھا باری والا، ہاں جی اگلی حکومت تیری اس سے اگلی حکومت میری، اگلی حکومت تیری اس سے اگلی حکومت میری، یعنی یہ وہی سسٹم ہماری قوم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کا پہلے ہی بیڑا غرق ہوا ہے، اب یہ مزید اخلاقی طور پر ان کو ریزائن کر دینا چاہیے، حکومت چھوڑ دینی چاہیے تھی۔ جس طرح یہ مہنگائی مارچ جو ہے نا لے کر آئے تھے اور یہ جو تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی اور کامیاب کی، اور جس طرح مہنگائی کا طوفان ہے، 42% مہنگائی کی ریشو بڑھ چکی ہے، 42 گنا، 44 یعنی کہ 42 گنا مہنگائی مزید بڑھ چکی ہے۔ عمران خان دور میں 13% تھی، 13 گنا تھی۔ بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے اور 50% مزید
یکم سے جو ہے نا فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں لیویز ایڈ کی جائیں گی۔ ایک بہت بڑا پہاڑ عوام پر ٹوٹنے والا ہے۔ مزید 25% یعنی کہ 25 روپے سے لے کر 30 روپے تک آلریڈی پہلے پر یونٹ اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ مزید 50 روپے لیویز کے طور پر ایڈ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ اس کا اطلاق تقریباً یکم سے ہوگا، اور یہ IMF معاہدے کا حصہ ہے جو انہوں نے کیا ہے نا لاسٹ ٹائم IMF معاہدہ۔ یہ قوم یاد رکھے کہ جو یہ معاہدے کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی حکومت ویسے تو نظر نہیں آ رہی کہ لمبا عرصہ چلے گی یا مدت پوری کرے گی، تو یہ طوفان، یہ پہاڑ عوام کو کافی عرصے تک اٹھانے پڑیں گے۔ اور مفتہ اسماعیل، میں کہتا ہوں مفتہ اسماعیل صاحب عمران خان حکومت میں کہتے رہے ہیں، جب عمران خان کی حکومت تھی کہ بجلی آدھے ریٹ پہ بھی دی جائے تو واپڈا کو نقصان نہیں ہے۔ اب کہاں مر گیا ہے مفتہ اسماعیل؟ 3 گنا 4 گنا آپ نے بجلی کے ریٹ بڑھا دیے ہیں، 3 گنا۔ تو اب کیا ہے کہ آپ آدھے ریٹ میں دینے والے تھے، پیٹرول 70 روپے پر دینے والے تھے۔ میں حیران ہوں کہ ابھی تک آپ لوگ یہاں موجود کیسے ہیں، سیاست میں زندہ کیسے ہیں؟ ڈوب کر مر جانا چاہیے آپ لوگ، اور پوری PDM کو، اور PDM سربراہ سمیت۔ PDM سربراہ کو تو میں PDM سربراہ ہی نہیں سمجھتا، یہ تو کوئی اور، یہ تھیٹر کا سربراہ ہے۔ جیسے کہ ایک تھیٹر کا سیٹ اپ ہوتا ہے، اس کو جو ہے نا ایک بندہ آن کرتا ہے پورے تھیٹر کو، اسی طرح کا یہ ایک تھیٹر کا سربراہ ہے جو یہ چلا رہا ہے، ناچ گانے، مجرا، ڈانس پارٹی۔ ایک اور خبر بھی آئی ہے کہ اسد عمر کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، وہ جو ایک دفعات ہوتے ہیں نا 144 کی خلاف ورزی پر۔ اور یہ عمران خان کے جو جلسے میں، جو پنڈی میں جلسہ ہوا ہے، وہاں پنڈی جلسے میں اسد عمر موجود بھی نہیں تھا۔ اسد عمر پنڈی جلسے میں موجود بھی نہیں تھا، لیکن مقدمہ درج ہو چکا ہے کہ ہاں جی 144 جو ہے نا اس کی جو دفعہ تھی اس کی جو ہے نا خلاف ورزی کی ہے۔ یہ حال ہے امپورٹڈ حکومت۔ عارف حمید بھٹی صاحب کو بھی آف ایئر کر دیا گیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ 2 ٹیمیں کھیل رہی ہیں نا، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، ایک ٹیم میں صرف 1 کھلاڑی ہے، دوسری ٹیم میں 13 کھلاڑی ہیں اور 1 امپائر ہے، پھر بھی بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ ایک کھلاڑی نے ان کو ٹف ٹائم دیا ہوا ہے، امپائر بھی ان کے ساتھ ہیں، 13 کھلاڑی بھی ہیں، ہر قسم کی پچ پر کھیلنے والے ہیں، لیکن ایک انسان ہے، ایک کھلاڑی ہے جس نے تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے۔ پوری دنیا بولنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ یہ جو عمران خان کے خلاف امپورٹڈ حکومت کر رہی ہے، وہ اس لیے بولتے ہیں کیونکہ ان کو کسی بھی ملک میں اگر کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے جیسے مارشل لا یا کوئی ظلم و بربریت، تو باقی ممالک پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے پھر بولتے ہیں کہ ہاں جی یہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے سیاست میں، انتقامی کارروائی، ناجائز مقدمات، یہ کیوں ہو رہے ہیں، ان پر نظر ثانی کی جائے۔ اسی لیے اقوام متحدہ نے بھی جو ہے نا نوٹس لیا ہے اور لینا چاہیے۔ اور اب اقوام متحدہ کا ہمارا ملک پاکستان بھی حصہ ہے، پاکستان بھی مذمت کرتا ہے کسی بھی ملک میں اگر کوئی فرض کریں کہ کسی ملک پر کسی نے حملہ کر دیا۔ قذافی صاحب کو جب اس کے ساتھ یہ کیا گیا تھا سارا ڈرامہ، اس کو پھانسی دی گئی تھی، تو اکثر مسلم ممالک نے مذمت کی تھی، نوٹس لیا تھا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ جو مرضی کرتے رہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی اخلاقیات مر چکی ہیں؟ آپ جو کر رہے ہیں غیر قانونی طور پر، آپ کو تو نہیں لگتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں؟ کیا تیسرا بندہ بھی نہ بولے کہ ہاں جی آپ غلط کر رہے ہیں؟ مولانا کو تو چھوڑ ہی دیں، وہ تو نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے، اس کو بس اپنے بیٹے کی سیٹ بچانی ہے اور اپنی کرپشن، جو 7 بنگلے، مولانا صاحب کا ابا صاحب چھپرے تلے بیٹھ کر جو ہے نا فیصلے کرتے تھے، اور وہ ایک عظیم شخصیات تھے۔
ان مولانا صاحب نے 7 بنگلے بنا لیے ہیں، زمین جائیدادیں اور بینک بیلنس وہ علاوہ ہے۔ ان کے ہی ارکان جو ان سے باغی ہوئے ہیں، منحرف ہوئے ہیں، ناراض ارکان ہوئے ہیں، وہی بتاتے ہیں لیبیا فنڈ کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، یو اے ای فنڈ کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، بنگلوں کا ریکارڈ جو اثاثہ جات انہوں نے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں اس میں 1 بنگلہ ہے، لیکن اس کے نام پر 6 بنگلے ہیں، 7 بنگلے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک وافر چادر کا ایک عام آدمی یا رعایا میں سے کوئی بھی اٹھ کر پوچھ سکتا ہے تو ہم مولانا سے کیوں نہیں پوچھیں؟ آپ جب جھوٹ بولیں گے، غلط بیانی کریں گے، برائی کا ساتھ دیں گے، ایک ایسی ٹیم کا، ایک ایسی برائی کا ساتھ دے رہے ہیں جس کا آپ کو پتہ بھی ہے، ایان علی، منی لانڈرنگ، میمو گیٹ، ڈان لیکس وغیرہ وغیرہ، 400 ڈرونز، ایمل کانسی سمیت 250 افراد پاکستانی جو امریکہ کے حوالے کیے، 250 علماء کا ماورائے عدالت قتل کیا گیا، اداروں کے خلاف بیانات، اور مولانا صاحب اگر ان کا دفاع کرے گا، میں کیسے امام مان لوں؟ میں تو نہ امام ماننے کو تیار ہوں، نہ عالم ماننے کو تیار ہوں۔ آج ہری پور جلسہ وہ میں نے دیکھا ہے، اس میں عمران خان کے وہی جو اس کا بیانیہ ہے وہی لے کر چل رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے عوام میں یہ شعور اجاگر کریں کہ ہمیں حقیقی آزادی چاہیے۔ حقیقی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ پارٹیشن تو ہو گئی، ہم نے ایک علیحدہ مسلم ریاست لے لی، جد و جہد کر کے، قربانیاں دے کے، لاکھوں افراد جس میں شہید ہوئے، کیا ہم ذہنی طور پر بھی آزاد ہوئے ہیں؟ کیا ہمارے ذہنوں پر کسی اور کا قبضہ ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے جو ذہنوں پر کسی اور کا کنٹرول ہے؟ ہمیں استعمال کیا جاتا ہے، ہمیں مجبور کیا گیا ہے، ہمیں قرضوں میں دھنسا کر اب ہمیں استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم تو اس آزادی کی بات کرتے ہیں، ذہنی غلامی کی۔ تو یہ نیریٹو جو ہے نا، عمران خان صاحب عوام میں کنورٹ کر رہے ہیں اور عوام کو جگانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ عوام آلریڈی جاگ چکی ہے، ان لٹیروں کو، غداروں کو، کرپٹ، عیاش، مجرا پارٹی، تھیٹر پارٹی، ان کے خلاف ہو گیا عوام، اور جنرل الیکشن اسی لیے اناؤنس نہیں کر رہے کیونکہ ان کو اپنی سیاسی موت، اخلاقی موت صاف نظر آ رہی ہے۔ تو مزید خبریں اگلے ولاگ میں، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔